وہ رات بہت بھاری ہوگی، ہوا میں عجیب سی بے چینی ہوگی، جیسے آسمان خود کسی رہسیہ کو چھپائے بیٹھا ہو۔ شہروں میں شور ہوگا مگر روحوں میں سناٹا۔ ہر شخص اپنی جان کی سلامتی کی فکر میں ڈوبا ہوگا، لیکن ایک نام دھیرے دھیرے ہر زبان پر چڑھ رہا ہوگا۔ مدینہ کی ایک گمنام گلی میں ایک شخص سر جھکائے چلتا ہوگا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ سے بچتا ہے، مسجدوں کے سائے میں چھپتا ہے، بازار کی رونق سے دور رہتا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ، لیکن اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وہ صرف محمد نہیں ہے، وہ ایک رہسیہ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک چنگاری ہے جو صدیوں سے بجھی راکھ کے نیچے دبی پڑی تھی۔ ادھر عرب کی سرزمین کانپ رہی ہوگی، ایک بادشاہ مر چکا ہوگا اور اب اس کے 3 بیٹے ایک دوسرے کی گردنوں پر خنجر رکھے کھڑے ہوں گے۔ ہر کوئی تخت چاہتا ہوگا، ہر کوئی خود کو وارث سمجھتا ہوگا، اور اسی افراتفری میں لوگ راستہ کھونے لگیں گے۔ کوئی نہیں جانے گا کہ حق کون ہے اور باطل کون۔ اسی دور میں مدینہ کا وہ گمنام شخص محمد دل بوجھ سے بھرا ہوا مکہ کی طرف نکل پڑے گا۔ اس کے پاس نہ کوئی لشکر ہوگا، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی نعرہ۔ وہ صرف چاہے گا کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھا ہے وہ اس سے بچ جائے، لیکن قسمت پیچھا نہیں چھوڑے گی اور اللہ کا حکم ٹالا نہیں جا سکے گا۔ مکہ پہنچ کر جب وہ حرم میں داخل ہوگا تو اس کے قدم رک جائیں گے، حضرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ تبھی ایک شخص اس کی طرف اشارہ کرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر آوازیں اٹھیں گی، یہی ہے وہ، یہی ہے جس کی نشانیاں ہمیں بتائی گئی تھیں۔ بھیڑ اسے گھیر لے گی، وہ منع کرے گا، انکار کرے گا، لیکن لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اور ایک لمحہ آئے گا جب زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ وہ اب گمنام نہیں رہے گا، اب وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ خبر اڑتے اڑتے شام تک پہنچ جائے گی۔ وہاں کا حاکم بوکھلا اٹھے گا، ایک خود ساختہ امام مکہ میں، اسے تو کچل ڈالو۔ وہ ایک لشکر بھیجے گا، طاقتور، سشستر اور گھمنڈ سے بھرا ہوا، لیکن جب یہ لشکر بیدا نام کے میدان میں داخل ہوگا تو زمین اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گی اور پورا لشکر نگل لیا جائے گا۔ لوگ سن رہ جائیں گے، شک کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ اب نگاہیں مکہ کی طرف مڑیں گی۔ خراسان سے کالے جھنڈوں والے اٹھیں گے، عراق کے محاذر، شام کے ابدال، یمن کے جوان، سب مکہ کی جانب روانہ ہوں گے۔ ایک لشکر بنے گا جو نہ تخت چاہتا ہے نہ تاج، صرف انصاف چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور لشکر آئے گا، اس بار قریش کا ایک آدمی بھیجے گا جس کے چاچا بنی کلب قبیلے سے ہوں گے۔ جنگ ہوگی، تلواریں چلیں گی، لیکن فتح امام مہدی علیہ السلام کے حصے آئے گی۔ رسول اللہ کا وہ جملہ یاد آئے گا، بد نصیب ہے وہ جسے بنی کلب کے مال غنیمت سے حصہ نہ ملے۔ وقت اب کروٹ لے چکا ہوگا، امت ایک جٹ ہو رہی ہوگی، ایک ایک کر کے شہر فتح ہوتے جائیں گے، فارس، پھر روم، اور پھر ایک سایہ دکھائی دے گا۔ وہ سایہ نہیں، ایک پھٹنا ہوگا۔ صدیوں سے ہر نبی نے جس کے بارے میں آگاہ کیا تھا وہ آ جائے گا، دجال۔ امام مہدی علیہ السلام 10 گھڑ سوار روانہ کریں گے پتہ لگانے کے لیے۔ لوٹیں گے تو صرف ایک بات کہیں گے، سب سے بڑا فتنہ آ گیا ہے۔ اب جنگ آخری دور میں ہوگی۔ روم سے 80 جھنڈوں کے نیچے 12,000 فوجیں روانہ ہوں گی۔ مسلمانوں میں سے کچھ ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا بھاگنا باقی امت کے دل توڑ دے گا۔ جنگ شروع ہوگی، میدان خون سے لال ہو جائے گا۔ ہر قبیلے کے 999 شہید ہوں گے، صرف ایک بچے گا، لیکن وہی ایک اللہ کی مدد سے فتح کی خبر لائے گا۔ اور جب لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تبھی ایک بار پھر آواز آئے گی، دجال آ گیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو قدم در قدم ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ کیا جب امام مہدی علیہ السلام پکاریں گے تم جواب دے پاؤ گے، یا پھر اس دن ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیونکہ جب وہ دن آئے گا تو فیصلہ زمین پر نہیں ہوگا، ایمان پر ہوگا۔